بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے لیے صہیونی حکومت اور حماس کے درمیان مذاکرات گزشتہ جمعے کو فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ہوئے تھے۔ صہیونی وفد کی سربراہی موساد کے سربراہ کر رہے تھے۔ اجلاس میں CIA کے سربراہ بھی تھے، قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اور مصر کے خفیہ ادارے کے سربراہ عباس کامل نے بھی حصہ لیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ پیرس مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے، اور اسرائیل کے ٹی وی چینل 12 نے بھی مذاکرات کے سلسلے میں ایک سیاسی صہیونی عہدیدار کی خوش فہمی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات بخوبی انجام پائے اور خاصی پیش رفت حاصل ہوئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ نیتن یاہو کا اس سے پہلے کہنا تھا کہ ہم اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات نہیں کریں گے، اور حماس کو چاہیے کہ وہ غیر مشروط طور پر قیدیوں کو رہا کرے، ورنہ ہم فوجی کارروائی کے ذریعے قیدیوں کو رہا کروائیں گے۔ جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ مکمل جنگ بندی کے بعد ہی قیدیوں کو رہا کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ صنعاء کا کہنا ہے کہ امریکہ اور مغرب بحر احمر اور عرب میں اپنے اثر و رسوخ کو بھول جائیں۔ امریکہ اور سرمایہ دار ملکوں کو بحر احمر کی نئی صورتحال سے آشنا ہونا چاہیے۔ شام میں صہیونی حمایت یافتہ تخریب کاروں کے 7 ڈرون طیارے مار گرائے گئے ہیں۔ اسرائیلی حمایت یافتہ تکفیری تخریب کار اپنے ڈرون طیاروں کی مدد سے سیکیورٹی مراکز اور فوجی چوکیوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے، تاہم تمام حملہ آور ڈرون طیاروں کو مار گرایا گیا ہے۔ OIC کی غزہ میں فلسطینیوں کے منظم قتل عام اور نسل کشی کی مذمت سامنے آئی ہے۔ ترکیہ میں OIC وزرائے اطلاعات کے غیر معمولی اجلاس میں کہا گیا کہ غزہ اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی نسل کشی اور قتل عام کی اسرائیلی منظم مہم انتہائی قابل مذمت ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، OIC نے کچھ نہیں کہا اور نہ ہی وہ کہہ سکتی ہے۔ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو انصاف یاترا میں اکھلیش یادو بھی شامل ہوئے ہیں۔ کانگریس کی یاترا کے دوران راہل گاندھی نے اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ BJP صرف آپس میں نفرت پھیلانے کا کام کر رہی ہے اور باہمی ہم آہنگی کو خراب کرنے کا کام بھی کر رہی ہے۔ آئیے نفرت کے اس روزگار کو محبت میں ختم کرتے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کے یمن میں 18 مقامات پر جارحانہ فضائی حملے ہوئے ہیں۔ ایران نے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ جنگی جرائم اور نسل کشی کرنے والے اسرائیل کے حمایتی ہیں۔ روسی فوج کے محاصرے سے بچنے کے لیے یوکرینی فوجیوں نے راہ فرار اختیار کر لی۔ یوکرینی فوج نے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران دوسری بار شہر اودیو کے قریب واقع اپنے محاذوں سے پسپائی اختیار کی ہے، اور اس کے فوجی روسی فوج کے محاصرے سے بچنے کے لیے فرار ہو گئے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ کسان اپنے مطالبات سے نہیں ہٹے، احتجاج جاری رہے گا۔ SKM کا کہنا ہے کہ کسانوں کے دہلی مارچ کو کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا کر پوری دنیا کو کیا پیغام دیا ہے؟ دنیا کے مختلف ممالک میں فلسطینیوں کی حمایت اور غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت بند کیے جانے کے لیے احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ لبنانی پارلیمنٹ میں حزب اللہ لبنان کے رکن حسن فضل اللہ نے کہا ہے کہ ہتھیار کی زبان اور مقابلہ کرنے کے علاوہ صہیونی حکومت کے ساتھ مذاکرات کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ صہیونی حکومت طاقت کی زبان سمجھتی ہے۔ ناروے کی 4 یونیورسٹیوں کی طرف سے اسرائیل کا بائیکاٹ سامنے آیا ہے۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی نسل کشی کے خلاف ناروے کی 4 یونیورسٹیوں نے صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات معطل کر لیے ہیں۔
جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کا کہنا ہے کہ جعلی الیکشن کے نتیجے میں تعمیر عمارت چند مہینوں بعد گر جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن میں کامیابیاں حاصل کرنے والوں کے چہروں پر مصنوعی مسکراہٹ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکمرانوں کی جیبوں میں امریکہ اور یورپ کے ویزے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے پی ٹی آئی سے رابطہ کیا تھا، انہوں نے تعاون سے انکار کر دیا تھا۔ پیپل پارٹی کا کہنا ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ بغیر کسی لالچ کے بیٹھے ہیں، ہم وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ بھی دیں گے اور قانون سازی اور دیگر معاملات میں بھی تعاون کریں گے۔ سراج الحق کا کہنا ہے کہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ نون لیگ اور پی پی کی آخری حکومت ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک چور کے بعد دوسرے چور کو مسلط کیا جا رہا ہے، قوم سوال کرتی ہے کہ ان کا قطاروں میں کھڑے کر کے وقت کیوں ضائع کیا۔ الیکشن کامیابیاں حاصل کرنے والوں کے چہروں پر مصنوعی مسکراہٹ ہے۔ عربی خطاطی کا لباس پہنی خاتون کو ہجوم نے گھیر لیا، خاتون پولیس آفیسر نے اس کی جان بچائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ بہادر شہربانوں نے عقل مندی اور فرض شناسی کا مثالی مظاہرہ کیا۔ لاہور میں عربی عبارت والا سوٹ پہننے پر خاتون نے معافی مانگ لی ہے۔ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی تھی۔ خاتون نے جو لباس زیب تن کر رکھا تھا اس پر عربی حروف لکھے ہوئے تھے، جس کو دیکھ کر موقع پر موجود عوام نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور خاتون سے اس لباس کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ نون لیگ نے کہا ہے کہ مریم نواز کے وزیر اعلیٰ بننے پر وعدوں کی تکمیل کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ مریم نواز کی بطور وزیر اعلیٰ تقرری کے بعد انقلابی کام کریں گے۔ پاکستان میں پی ٹی آئی کو 3 صوبوں نے مسترد کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کو صرف کے پی کے میں مینڈیٹ ملا ہے۔ عمران خان کو اپنے وکلا سے اکیلے میں ملاقات کی اجازت مل گئی ہے۔ وکلا کو ملاقات کے دوران کاغذات اور پینسل لے جانے کی بھی اجازت ہوگی، اس سے پہلے دوستوں اجازت نہیں تھی۔ قادیانیوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر جماعت اسلامی کی درخواست دائر ہوئی ہے۔ امیر جماعت اسلامی چیف جسٹس کے فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشن پیش کریں گے۔ باقاعدہ ورزش مردوں سے زیادہ خواتین کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ تقریباً نصف امریکی خواتین اس بات سے ہی ناواقف ہیں کہ دل کی بیماری ان کا سب سے بڑا قاتل ہے۔ صاف یا کلین توانائی کی پیداوار کے متعلق بڑی کامیابی ملی ہے۔ محققین نے فیوژن ری ایکشن کے دوران پلازما میں عدم استحکام کو روکنے کے لیے اے آئی یعنی انٹیلیجنس ماڈل کو استعمال کرنے کا طریقہ واضح کیا ہے۔ مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ آج بلوچستان میں داخل ہو چکا ہے۔ پیر کو گرج چمک کے ساتھ ہلکی اور درمیانی بارش بھی ہو سکتی ہے، یعنی آج کے دن۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان منصفانہ قیام امن کا وقت آ چکا ہے۔ یو این او نے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ غیر فوجی تنصیبات پر حملہ بند ہونا چاہیے۔ اب روس اور یوکرین کے درمیان اقوام متحدہ کے منشور بین الاقوامی قوانین اور جنرل اسمبلی کی قراردادوں کے مطابق منصفانہ قیام امن کا وقت آ گیا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔